السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو۔ محمد شعیب، یہ انڈونیشیا کی ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک کی بادلوں نے آسمان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگے۔ درختوں کے پتے تو کیا ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگے۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاور ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خس و خشاک کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کی آواز گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی دو بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیری مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہٹا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہواؤں کی طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پی رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کے لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئے اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی رہلی زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تک گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئی اسی طرح آنا فانا بند ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر بس تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہو ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکے۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند ہو گئی۔ انہیں وقت گزارنے کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سہنگا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتار کر کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکا جائے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندر لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہولے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور گھروں سے باہر نکلنے آئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیاد تک باہر آ گئی تھی اور مال و اسباب منی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجودہ عالیہ اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چچی نے گھر پہنچنے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آیا۔ صبح ہونے تک ان کی چیخ و پکار جاری رہی۔ سورج نکلتے ہوئے نوجوان بچوں کو خون میں لیت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کا سارے داستان سنا رہی تھے۔ لاش دیکھ کر دونوں اپنے دماغ توازن کھو بیٹھے
اور زیان بھگتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے۔